اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنگ نہروان، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے ہی گروہ میں سے ان کے نکلے ہوئے ساتھی ایٹ لیسٹ 6000، ان میں سے 2000 واپس ہو گئے اور باقی 4000 بچے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کا بیان۔ اس سے پہلے جو ہم نے جنگیں ڈسکس کی وہ تھی جنگ جمل، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد اور عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اور اس کے بعد جنگ صفین، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، امیر المومنین حضور مولا علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنگ نہروان، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، امیر المومنین حضور مولا علی علیہ السلام اور انہی کے ساتھیوں میں سے نکلے ہوئے کوئی ساتھی جن کو خوارج کہا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 6000، ان میں سے بھی 2000 دوبارہ واپس آ گئے۔ 4000 جو خوارج بچ جانے والے، ان کے ساتھ جو جنگ تھی وہ کیوں ہی، کیا اختلاف بنے حضرت علی کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن کی بنیاد پر پھر حضرت علی کو اپنے ہی ساتھی خوارج کے نام سے جو بعد میں نکلے ان کو قتل کرنا پڑا، جو پہلے جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، پھر انہی کو ہی حضرت علی نے قتل کیا، خوارج جنگ نہروان، جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انٹرنیشنل مذہبی اسکالر استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں یہ ٹاپک ہے جنگ نہروان، اس میں حدیث نمبر ہے 21، یہ صحیح مسلم میں ہے 2459، اس کا نمبر ہے 2459۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ حضور مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد، اور دوسرا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، پھر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ سے ایک فرقہ الگ ہوگا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ قتال کرے گا جو حق پر ہوگا، یعنی کہ خوارج کے ساتھ حضرت علی نے اختلاف یعنی کہ جنگ کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ بنیں گے، حضرت علی کا گروہ، حضرت میرا معاویہ گروہ۔ ان دونوں گروہوں میں سے ایک فرقہ الگ ہوگا جو خوارج کے نام سے جانا جائے گا۔ جو الگ ہو جانے والا خوارجی فرقہ ہے، ان دونوں گروہوں میں سے جو حق والا گروہ ہوگا وہ اس تیسرے فرقے خوارجیوں سے قتال کرے گا، یعنی کہ یہ 2 گروہ جب میری امت تقسیم ہو جائے گی، ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، حق کی نشانی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ جو تیسرا فرقہ ان دونوں گروہوں میں سے نکلے گا خوارج کا، ان کے ساتھ جو قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا۔ اقرب الی الحق کے الفاظ ہیں، اقرب الی الحق یعنی کہ حق کے قریب۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ یعنی کہ جو گروہ ہوگا جو ان خوارج سے قتال کرے گا وہ حق کے قریب ہوگا، تو لہذا خوارج سے حضرت علی نے قتال کیا تو حضرت علی حق کے قریب ہے، تو لہذا جو دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کا ہے وہ بھی حق پر ہے، یعنی کہ باطل نہیں ہے لیکن حضرت علی زیادہ حق کے قریب ہے۔ تو میرے بھائیو، اس اقرب الی الحق کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے قریب اور دوسرا جو گروہ ہے حضرت امیر معاویہ کا وہ بھی حق پر ہے، بلکہ یہ جو لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کا سٹائل ہے کہ اقرب الی الحق، یہ گروہ حق کے قریب، حق والا اصل میں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ حق والا وہ گروہ ہوگا جو تیسرے سے قتال کرے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اقرب الی الحق حق کے قریب اور حضرت میرا معاویہ گروہ بھی حق پر ہے، کیونکہ سورۃ العمران میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جو پکا ٹھکا منافق تھا، غزوہ احد کے اوپر وہ اپنے 300 ساتھی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گیا، واپسی آ گیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی جو پکے منافق تھے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی 300 جو علیحدہ ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے لیے بھی اس طرح ہی اقرب الی الحق کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 167 ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے قریب تھے۔ عبداللہ بن ابی جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کی
وہ پکا ٹھکا منافق تھا، ایمان اس میں بالکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ذات نے کیا کہا، اس دن بنسبت ایمان کے وہ کفر کے قریب تھے، ایمان کی نسبت کفر کے قریب تھے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا؟ ایمان ان میں بالکل نہیں تھا، وہ بلکہ کفر کے قریب تھے، کفر سے بھی آگے تھے، منافق تھے۔ قرآن میں ہے سورۃ البقرہ میں کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، اور منافقین کے لیے ہے کہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے کہ میری امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان دو گروہوں میں سے ایک فرقہ الگ ہوگا، اور ان الگ ہو جانے فرقے سے ان دونوں گروہوں میں سے وہ گروہ قتال کرے گا جو حق پر ہوگا، اقرب الی الحق، حق کے قریب ہوگا۔ تو حضرت علی نے خوارج کے خلاف قتال کیا، تو حضرت علی حق کے قریب ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی تو حق کے زیادہ قریب ہیں، تو حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی حق پر ہے، نہیں۔ جس طرح میں نے بتایا نا، قرآن میں آیا ہے منافقین کے لیے، عبداللہ بن ابی منافق کے لیے، کہ وہ اس دن غزوہ احد والے دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عبداللہ بن ابی منافق میں ایمان بھی تھا؟ نہیں، وہ تو منافق تھا، ایمان اس میں نہیں تھا، لیکن یہ عربی کا سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بغاوت کی، ان سے جنگ کی، خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد امیر المومنین، جو بغاوت کی، ہم صرف ان کو باغی کہتے ہیں جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی خلیفہ برحق ہونے کے باوجود۔ ہم اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، 16498، اس کا نمبر ہے 16498۔ سیدنا عمار بن یاسر نے بتایا کہ اہل شام کو کافر مت کہو، یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا، بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے فسق کیا، ان کے کبیرہ گناہ کیا اور اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی کہ خلیفہ برحق امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ صفین کی، یہ بغاوت پر مبنا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ عمار کو ایک بائی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ گروہ باغی تھا، حضرت امیر معاویہ گروہ باغی تھا، حضرت علی کا گروہ حق پر تھا۔ اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی کے خلاف جنگ کی، اس جنگ کی بنیاد پر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گروہ کو کافر نہیں کہتے، بلکہ عمار بن یاسر نے کیا کہا، یہ مت کرو کہ اہل شام یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ یہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا۔ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حضور مولا علیہ السلام کے خلاف جو حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی، جنگ صفین، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ وہ امیر المومنین کے خلاف اٹھے اور فسق کیا، اپنے جانوں پر ظلم کیا، لیکن اس کی بنیاد پر وہ کافر نہیں ہے۔ جس طرح رافضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بغاوت کے اوپر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، صرف وہ باغی ہیں، ٹھیک ہے۔ کفر کا فتویٰ ان پر ہرگز نہیں لگے گا جو رافضی لگاتے ہیں۔ اب میرے بھائیو جو حدیث نمبر 22، اس میں جو نا وہ جو خوارج کا گروہ حضرت علی سے علیحدہ ہوا، تو یہ خوارجی کی جو نسل تھی نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے یہ خوارجی کی نسل۔ تو وہ خوارجی کا نام کیا تھا، اس کا قبیلہ کون تھا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس خوارجی نے کیا گستاخی کی، وہ ہے حدیث نمبر 22۔ لیکن ہم اس وقت اس حدیث کو بعد میں ڈسکس کریں گے، فی البدیہہ ہم حدیث نمبر جو 23 ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 23، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، 8575، اس کا نمبر ہے 8575۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضور مولا علی علیہ السلام امیر المومنین خلیفہ راشد برحق کے خلاف خوارج نکلے، یعنی کہ انہی کے ساتھی تھے جنہوں نے مل کر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کی، تو پھر جب حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، وقتی صلح، تو حضرت علی کے ساتھی جنہوں نے مل کر ساتھ حضرت علی کے امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تھی، وہ حضرت علی کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئے کہ اس بنیاد پر کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی ہے، ان کو قتل کرنا تھا، ان کے ساتھ ہم نے قتال کرنا تھا جہاں تک یہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں۔ تو جب یہ لوگ علیحدہ ہو گئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور مولا علی علیہ السلام سے اجازت طلب کی، کیا مجھے اجازت دیجیے میں جا کر ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کن بنیاد پر قرآن و حدیث کی کون سی آیات، کن دلائل کی روشنی میں حضرت علی کو چھوڑا ہے، حالانکہ آپ حضرت علی کے ساتھی تھے، حضرت میرے معاویہ کے خلاف آپ نے جنگ کی حضرت علی کے ساتھ مل کر، اب آپ نے کس بنیاد کے اوپر حضرت علی کو چھوڑ دیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت میرے معاویہ کے ساتھ جو صلح کی ہے اس میں کون سے آپ کے اختلاف ہیں کہ
آپ نے حضرت علی کو چھوڑ کر علیحدہ گروہ بنا لیا ہے خوارج کا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو رہنے دو، کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں حضور، ایسی بات کوئی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں ان کے پاس جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو حضور مولا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ تو وہ ظہر کے وقت اچھا لباس پہنا، وہ ان کے پاس گئے۔ جب گئے تو وہ خوارجیوں نے کہا عبداللہ بن عباس کو مرحبا مرحبا عبداللہ بن عباس، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ پہلے حضرت علی کے ساتھی تھے، اب حضرت علی نے جب حضرت میرے معاویہ سے صلح کیا ہے تو آپ نے کچھ حضرت علی کے ساتھ اختلاف کیے، اختلاف کر کے آپ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے اور علیحدہ گروہ بنا لیا۔ مجھے وہ اختلاف بتاؤ تاکہ میں تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سمجھا سکوں۔ اور ساتھ میں کہا کہ دیکھو حضور مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے دور میں قرآن نازل ہوا، یعنی کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے حضرت علی کی ساری زندگی میں مکمل قرآن نازل ہوا۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بہت سی احادیث، آپ کی بہت سی فضیلت بیان کی ہے۔ اب اس دنیا میں، اب اس دور میں حضرت علی سے افضل، حضرت علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر حضرت علی کے ساتھ دشمنی لے لی ہے؟ پہلے آپ حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو انہوں نے کہا، خوارج نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو حضور مولا علیہ السلام، خوارج نے کہا کہ دیکھو جو ہم نے جو حضور مولا علیہ السلام کے خلاف جو ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ بغاوت کیا، حضور مولا علیہ السلام سے علیحدگی اختیار کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے، جبکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 میں آیا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو پہلا ہو گیا۔ دوسری بڑی وجہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل کی، اما عائشہ طلحہ زبیر کے خلاف، جنگ صفین کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور دونوں جنگوں میں نہ تو انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے مردوں کو قیدی بنایا، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اور نہ ان کا مال غنیمت حاصل کیا۔ اگر تو یہ جنگ جمل اور جنگ صفین والے کافر تھے تو پھر ان کا مال غنیمت بھی ان کا حاصل کرنا جائز تھا ہمارے لیے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا بھی جائز تھا، ان کے مردوں کو قیدی بنانا بھی جائز تھا۔ اور اگر یہ مسلمان تھے تو ان سے قتال کرنا ہمارا درست نہیں تھا اپنا جنگ جمل اور جنگ صفین والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ انہوں نے کہا تیسرا جو ہماری وجہ ہے جس سے ہم نے حضرت علی سے علیحدگی اختیار کیا ہے کہ حضور مولا علی علیہ السلام نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، تو صلح جب کی گئی حضرت علی امیر المومنین خلیفہ راشد حضور مولا علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جب صلح ہوئی تو معاہدہ لکھا گیا، تحریر لکھی گئی۔ تحریر میں لکھا گیا کہ امیر المومنین خلیفہ راشد برحق امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو اے علی، ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، ہم آپ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ اگر ہم آپ کو امیر المومنین خلیفہ راشد مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگیں کیوں کرتے؟ لہذا اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد مٹا دو، صرف یہ لکھو کہ یہ معاہدہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان لکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد مٹا دیا، حالانکہ حضرت علی تو خلیفہ راشد ہیں، راشد برحق ہیں، لیکن حضرت علی نے اس کے باوجود حضرت معاویہ کی بات مانی اور اپنے نام کے ساتھ خلیفہ راشد امیر المومنین لفظ مٹا دیا۔ تو کیوں مٹایا؟ اگر آپ حضرت علی امیر المومنین ہیں تو پھر نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں مٹا دیا؟ اور اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا یہ امیر الکافرین ہے، کافروں کے امیر ہیں؟ انہوں نے یہ 3 وجوہات بتائیں کہ جن کی بنیاد پر ہم نے حضرت علی کو چھوڑ دیا ہے اور ایک علیحدہ اپنی پارٹی بنا لی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہارے ان جو 3 اعتراض ہیں ان کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دوں تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ میں آپ کو جو خوارج کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ تھی نا، وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ خوارج کی جو گمراہی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ وہ قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ایک مسئلہ آیا نا قرآن میں، اس میں 5 آیات ہیں مختلف مقامات پر، ان 5 آیات کو ملا کر ہی مسئلہ یعنی کہ مکمل بنتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صرف ایک آیت لیتے، اس کے اوپر ڈسکس کرتے، اس کی تفسیر سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اور باقی جو 4
اور آیت اسی مسئلے کے اوپر ہوتی ہیں جو اس مسئلے کو سپورٹڈ ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نہ پڑھتے نہ ان پر عمل کرتے، بس ایک ہی آیت پڑھتے اور کہتے ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو لہذا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے، باقی جو آیات اسی مسئلے کے اوپر قرآن میں بکھری پڑی ہوتی وہ نہ اس کو پڑھتے نہ سمجھتے اور ایک ہی آیت کے اوپر اپنا رزلٹ نکال کے نتیجہ کر لیتے۔ یہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ بنی خوارج کی۔ جس طرح بات کسی سے آج کے دور میں ہمارے جو فرقے بنے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، آپ کوئی بریلی کے پاس چلے جائیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے مدارس میں صرف اپنی تفسیر پڑھاتے ہیں، دوسری نہ شیعہ کی، نہ اہل حدیثوں کی، نہ دیوبندیوں، کہتے ہیں اگر یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب صرف اس کے پاس وہی دلائل ہیں جو بریلویوں کے ہیں، نہ اس کے پاس دیوبندیوں کے دلائل، نہ شیعہ کے دلائل، نہ اہل حدیث کے دلائل۔ جو پڑھے گا نہیں تو اس مسئلے کے اوپر مکمل علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو لہٰذا اس کے جو اپنے فرقے کے دلائل ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھ کر سمجھتا ہے کہ بس یہی حق ہے، یہی سچ ہے، باقی کسی فرقے کے وہ دلائل نہیں پڑھتا جو دوسرے علماء نے دیے ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے سارا مسئلہ حق کھل کر واضح نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی خوارج کی گمراہی کی کہ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، قرآن میں بکھری ہوئی صورتوں میں ایک مسئلے کے اوپر آیات پڑھی ہوتی تھی، کوئی ایک آیت ایک صورت میں، کوئی دوسری آیت دوسری صورت میں، کوئی تیسری آیت تیسری صورت میں۔ وہ کیا کرتے تھے ایک مسئلے کے اوپر ایک آیت لیتے، اسی کے اوپر مسئلہ مکمل کر لیتے بغیر دوسری آیتوں کو پڑھتے، اس میں بھی دیکھتے کہ اسی مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی چیز ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ نہیں دیکھتے، صرف ایک مسئلے کے اوپر ایک آیت کو دیکھتے، اسی سے ہی اسی کے اوپر اکتفا کرتے اور سارا معاملہ اس طرح وہ کھڑا کر لیتے۔ یہی وجہ بن گئی ان کی گمراہی کی کہ دوسرے دلائل نہیں دیکھنے، صرف اپنے ہی دلائل دیکھنے، اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ جو پہلا مطالبہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے، تو قرآن میں آیا کہ سورۃ النام کی آیت نمبر 57 میں کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ قرآن میں ہے، سورۃ النام میں ہے، تو خوارج نے یہ دلیل بنائی اپنی کہ قرآن میں آیا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے سورۃ النام میں، جبکہ حضور مولا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح جو کی ہے تو کیوں کی ہے؟ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا اعتراض ہے نا حضرت علی کے اوپر کہ سورۃ النام میں آیا کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات کے اوپر انسانوں کو بھی فیصلے کا اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 19:5 میں آیا کہ اے ایمان والو حالت حرام میں شکار مت کرو، اور اگر تم حالت حرام میں شکار کر لو تو اس شکار کی مثل کفارہ ادا کرو، اور اس کفارے کا فیصلہ تم میں سے جو دو معتبر انسان ہیں وہ کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے دو معتبر انسانوں کے تمہیں فیصلہ کیا۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کہتے ہو فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ سورۃ النام میں آیا ہے، بالکل آیا ہے، لیکن اسی قرآن میں اور مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ ذات نے فیصلہ اختیار انسانوں کو بھی دیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو کہ شکار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ذات نے انسانوں کو فیصلہ اختیار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ذات خود بھی فیصلہ سنا سکتی تھی قرآن میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذات نے اس کے باوجود انسانوں کے فیصلے کو جائز رکھا۔ اب مجھے بتائیں کہ معمولی سے شکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فیصلے کو جائز رکھا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یا جو حضرت علی نے مسلمانوں کے درمیان باہم خون ریزی روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت علی نے جو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی چل رہی تھی جنگ خانی، اس کو روکنے کے لیے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وقتی صلح کیا یہ زیادہ اہم ہے، مان گئے دلائل دیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور جگہ قرآن میں آیا سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ایک مرد بیوی کی طرف سے ایک مرد عورت کی طرف سے آئے، اور وہ دونوں بیٹھ کر میاں بیوی کے جھگڑے کو مسئلے کو حل کریں، یا اگر ان کے جھگڑا ان کا ختم کریں، اگر علیحدگی کرنی ہے علیحدگی کروا دیں، اگر مسئلہ قبر کرنا ہے تو قبر کر دیں۔ ادھر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے میاں بیوی کے مسئلے کے لیے انسانوں کے فیصلے کو جائز رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ کی قسم تمہیں دے کر پوچھتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک میاں بیوی کے گھر بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ذات نے انسانوں کو فیصلوں کو جائز رکھا، تو ایک میاں بیوی کا گھر بچانا زیادہ ضروری اور اہم مسئلہ ہے یا
مسلمانوں کے درمیان جو باہمی جنگ خانی چھڑ چکی ہے، اس جنگ خانی کو روکنے کے لیے، جو باہم مسلمانوں کے خون ریزی کو روکنے کے لیے جو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، مسلمانوں کے درمیان جو جنگ خانی چھڑ چکی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے سوال کا جواب مل گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مل گیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ جو خوارج سے صلح کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کی، اس کی بنیاد پر حضرت خوارج نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخالفت کی اور حضرت علی کے گروہ کو چھوڑ دیا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ خوارج یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ اختلاف کرتے تھے کہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے تو ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن آپ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، انہوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی ہے، آپ کی بیعت نہیں کی۔ تو قرآن میں آیا کہ مسلمانوں کا گروہ کوئی اگر باغی ہو جائے، بیعت نہ کرے خلیفہ برحق کی، تو ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ تو ہم حضرت معاویہ کے ساتھ قتال کریں گے، ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ آپ کی بیعت نہ کر لیں۔ تو لہٰذا انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، آپ ان سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ان سے کیوں صلح کی جب کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی، قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ تو حضرت علی کا جو ویژن تھا نا، وہ یہ تھا جو میں نے پہلے بتایا نا، خوارج کیا کرتے تھے کہ قرآن میں سے ایک آیت لیتے، اسی میں سے مسئلہ مکمل کر لیتے، باقی قرآن کی یاد کو نہ دیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت علی نے کیا کیا؟ باقی بھی قرآن کی یاد کو دیکھا۔ حضرت علی نے اس بنیاد کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بختی صلح کی کہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 میں کہ میدان جنگ میں اگر دشمن بھی صلح آفر کرے، جنگ کا میدان لگا ہو، دشمن آپ کا صلح آفر کرے، آپ صلح قبول کر لیں۔ تو حضرت علی نے بھی قرآن کا فیصلہ مانا، صلح قبول کر لی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جو کی تھی نا، وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ بغاوت پر ہیں، باغی گروہ ہیں، ان کے خلاف قرآن کا حکم ہے کہ جنگ کرو، قتال کرو یہاں تک کہ یہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں۔ حضرت علی نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، یہ خوارج کے کہنے پر نہیں حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کی تھی کہ خوارج نے آ کر بتایا تھا کہ جی اے امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ نے آپ کی بیعت نہیں کی، آپ خلیفہ برحق خلیفہ راشد ہیں، تو آپ ان کے خلاف قتال کریں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اگر مسلمان کا کوئی گروہ کوئی باغی ہو جائے کہ ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ یہ خوارج نے نہیں بتایا تھا، حضرت علی نے خود ڈیسیژن لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر حضرت علی نے جب میدان کا جنگ لگا، انہوں نے صلح آفر کی، تو حضرت علی کو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 کا بھی پتا تھا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ دشمن میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو وہ صلح قبول کرو، ٹھیک ہے۔ تو خوارج جو تھے نا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن میں جو آیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں کہ مسلمان کا گروہ جو باغی ہو جائے ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت کرے، ہم حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو قتل کریں گے جب تک کہ یہ بیعت نہ کر لیں۔ وہی جو میں نے بتایا کہ قرآن کی کچھ آیات کو مان لیتے تھے، ایک آیت کو مان لیتے تھے، اس کے اوپر سارا مسئلہ کھڑا کرتے تھے، باقی قرآن کو اسی مسئلے سے متعلق باقی جتنی بھی آیات ہوتی تھی اس کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، جس طرح ہمارے فرقے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے بہرحال حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کمپرومائز کیا اس بنیاد کے اوپر کہ حضرت امیر معاویہ نے میدان جنگ میں صلح آفر کی تو آپ نے صلح قبول کی۔ جو اس کے علاوہ جو کیپٹن ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یعنی کہ مائنڈ لیول زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی کہ کیا کرنا ہے، جیل فوج کے ساتھ کیا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، صلح کرنی ہے، کیا معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ باقی فوج نے اپنے لیڈر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضور مولا السلام نے صلح کی تھی نا جنگ صفین پر، یہ وقتی صلح تھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یعنی کہ وہ جنگ کو غلط سمجھتے تھے۔ اگر وہ حضرت امیر معاویہ کو صحیح سمجھتے جو انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی، تو حضرت علی شروع میں ہی ان کے خلاف جنگ نہ کرتے۔ حضرت علی نے یہ آغاز کیا نا ان کے خلاف جنگ کا کہ سورۃ الحجرات میں آیا کہ جو مسلمان گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ تو جو کیپٹن ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کا ویژن، اس کا مائنڈ لیول زیادہ ہوتا ہے، باقی فوج نے صرف فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی پھر صلح تو یہ وقتی تھی، صفین پارٹ 2 ابھی ہونا تھا، پھر وہ خیر خوارج کے ہاتھوں حضور مولا علیہ السلام شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھر دبتا دب گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ تو تھا پہلا
ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو اعتراض انہوں نے کیا نا عبداللہ بن باز کے سامنے خوارج نے رکھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ حضور مولا علیہ السلام خلیفہ برحق ہیں, خلیفہ راشد ہیں. حضرت علی نے جنگ جمل کی ام عائشہ طلحہ زبیر کے خلاف, جنگ صفین حضرت امیر معاویہ سے کی, ٹھیک ہے, لیکن نہ ہی تو ان کے جو قیدی مرد تھے ان کو قیدی بنایا, نہ ہی ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا, اور نہ ہی ان سے مال غنیمت حاصل کیا. اگر یہ کافر تھے تو ان کا یعنی کہ ان کی عورتوں کو لونڈیا بھی بنانا چاہیے تھا, ان کے مرد کو قیدی بنانا چاہیے تھا, ان سے مال غنیمت بھی حاصل کرنا چاہیے تھا. اور اگر یہ مسلمان تھے تو پھر ان سے حضرت علی نے قتال کیوں کیا؟ یہ ان کا ان کے دوسرا اعتراض تھا. تو اس پر عبداللہ بن باز نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی قیدی بنانا چاہتے ہو اور ان کو دوسری عورتوں کی طرح اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہو. اگر تم یہ کہو گے کہ ہم اما عائشہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اس کو دوسری عورتوں کی طرح اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے. اور اگر تم یہ کہو گے کہ اما عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو پھر بھی تم کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ قرآن میں آیا سورۃ الأحزاب کے آیت نمبر 6 میں کہ نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہماری بھی روحانی ماں عائشہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اس امت کے تمام امت کے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں, اور تم اپنی ماں کو اپنے حلال کرنا چاہتے ہو توبہ نعوذ باللہ, تو اس طرح تم کافر ہو جاؤ گے. اور اگر تم یہ کہو گے کہ اما عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو پھر بھی تم کافر ہو جاؤ گے. اب تم ان دو گمراہیوں میں جو پھنس گئے ہو مجھے بتاؤ اس سے کیسے نکلو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا تیسرا ہے نا اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا تو معاہدے کے اوپر لکھا کہ امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ اے علی ہم آپ کو امیر المومنین خلیفہ راشد نہیں مانتے, اگر مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے, قتال کیوں کرتے, لہذا اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد مٹا دو, صرف یہ لکھو کہ یہ معاہدہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح پایا ہے, طے پایا ہے. تو حضرت علی نے اپنا نام مٹوا دیا, اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد مٹا دیا, اور صرف یہ لکھا کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا. انہوں نے کہا کہ حضرت علی خوارج کہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں, خلیفہ راشد ہیں, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خلیفہ برحق خلیفہ راشد امیر المومنین کیوں مٹا دیا حضرت امیر معاویہ کے کہنے کے اوپر. یہ ہمارا تیسرا یعنی کہ اعتراض. تو اس کے اوپر عبداللہ بن باز نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں ایسا جواب دوں گا جو تمہیں بھی پسند ہوگا کہ دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی یہ شک کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے پھر بھی وہ کافر ہے, اگر وہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے پھر بھی وہ کافر ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھو کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اب یہ جو اس کا ایک طریق صحیح بخاری میں بھی ہے, بخاری میں اس کا نمبر ہے 2698 2698 کہ دیکھیں جب صلح حدیبیہ کے اوپر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حضرت علی نے مشرکین عرب سے معاہدہ کرتے ہوئے لکھا حضرت علی نے کہ یہ معاہدہ یعنی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر جو مشرکین عرب ہے ان کے درمیان لکھا جا رہا ہے. جب حضرت علی نے یہ لکھا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ دیکھو ہم محمد رسول اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, اگر مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے, لڑائیاں کیوں کرتے. تم صرف یہ لکھ دو معاہدے کے اوپر کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر مشرکین عرب کے درمیان لکھا جا رہا ہے. جب اس نے یہ کہا نا سہیل بن عمر نے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اس لیے تو ہم آپ کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں, اگر ہم مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگیں نہ کرتے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو اے علی تم لکھ دو کہ میرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ جو ہے رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ مٹا دو اور صرف لکھ دو محمد بن عبداللہ, اور اس سے میری شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے تمام مومنین کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر میں مشرکین عرب کے کہنے کے اوپر اپنے نام سے محمد رسول اللہ مٹا دوں گا تو اس سے میری شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا,
اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تمام مومنین بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن فی البدی تم ادھر اپنا معاہدے میں مشرکین کے ساتھ جو ہمارا صلح حدیبیہ کے اوپر معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں لکھ دو کہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا، اور رسول اللہ لفظ مٹا دو مشرکین عرب کے کہنے کے اوپر۔ تو حضرت علی جو نا وہ تو سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت تھا۔ تو حضرت علی نے بار نہیں بٹایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد رسول اللہ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، میں اس کو مٹا کر لکھ دیتا ہوں محمد بن عبداللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نا وہ خود دی رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا، اور راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نام لکھا نا، وہ اس طرح تھا کہ یہ صحیح طرح سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا، ان پڑھ ہونا ہماری یہ کمزوری ہے، خامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے، جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ہے 48 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ یہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ورنہ یہ مشرکین عرب شک میں پڑ جاتے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کاٹ لیا کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی تھے، سارے مشرکین عرب حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جوان ہوئے ہیں، بچپن گزرا ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن کلام ایسا لے آئے ہیں جس کا جواب نہیں پوری دنیا میں، کسی انسان کے پاس کا جواب نہیں ہے، تو یہ واقعی اللہ کے رسول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا یعنی کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھا نا، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا میرے بھائیو، اسی کا ایک طریق آتا ہے آگے ایک سائس علی میں، سائس علی صفحہ 275 میں، اس میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا نا کہ آپ مشرکین عرب کے کہنے کے اوپر میرے نام سے رسول اللہ مٹا دو، یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا، تو حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت علی نے نہیں مٹایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ادھر، وہ ہے کہ سائس علی صفحہ 275 میں کہ علی تیار ہو جاؤ، ان قریب تم پر بھی یہی وقت آنے والا ہے، کیسا وقت کہ آج میں مشرکین عرب کے دباؤ میں آ کر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا رہا ہوں، اور ان قریب تیرے اوپر بھی ایسا ہی وقت آئے گا کہ تو بھی میرے بعد خلیفہ راشد ہوئے گا اس امت کے اوپر، اور تجھ پر بھی ایسا ہی وقت آئے گا کہ تیرے ساتھ بھی اس طرح معاہدہ کیا جائے گا، تو بھی مجبوری کے تحت اپنے نام کے ساتھ خلیفہ راشد مٹا دے گا۔ اور یہ واقعہ ہوا جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت علی کا معاہدہ ہوا، تو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے کہا نا کہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، آپ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین مٹا دو، تو حضرت علی نے امیر المومنین لفظ مٹا دیا۔ تو جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ مٹوا دیا گیا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح اگرچہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جب معاہدہ کیا تو حضرت علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد لفظ مٹوا دیا، اس سے حضرت علی کی یعنی خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑا، حضرت علی خلیفہ راشد برحق ہیں، امیر المومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خلیفہ یعنی کہ مشرکین عرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے جو انکار کیا، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اپنی سرداریاں بچانے کے چکر میں، کیونکہ جتنے بھی یہ تھے بڑے بڑے مشرکین عرب، جو بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے ہماری سرداریاں جاتی رہیں گی، سب سے بڑے سردار تو محمد رسول اللہ بن جائیں گے، ہم پھر کیا غلام ہوں گے۔ صرف اپنی سرداریاں بچانے کے چکر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ادھر بھی میرے بھائیو، حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا کیا کہ صرف خلافت حاصل کرنے کے چکر میں حضرت علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد لفظ مٹوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مومن ہے، اہل ایمان ہے، لیکن انہوں نے یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا خلافت حاصل کرنے کے لیے، یہ شرح مرکہ ملا علی قاری نے جو اپنا مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ صفین کی نا، قتل عثمان کا بہانہ بنا کر حضرت علی خلیفہ راشد امام برحق کے خلاف، یہ قتل عثمان صرف ایک بہانہ تھا، حقیقت میں وہ حضرت علی سے خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے۔
وہ خلافت اندر کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائیو دیکھو کہ اسی ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں 8182 کا نمبر ہے 3182. ٹھیک ہے نا, کہ جب یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے خوارج کا گروہ الگ ہوا اور انہوں نے یہ اعتراض کیا حضرت علی کے اوپر کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اختلاف کیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی ہے, جبکہ قرآن میں آیا سورۃ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا گروہ کوئی باغی ہو جائے تو ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر مادہ ہو جائے. تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہم قتال کریں گے جب تک کہ وہ آپ کی باعث نہیں کر لیتے. تو آپ نے صلح کیوں کی ہوئی ہے, کیوں کی ہے؟ جبکہ حضرت علی نے صلح کی تھی کہ یہ یعنی کہ باغی گروہ اپنا قرآن کی آیت جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 ہے اس کے تحت حضرت علی نے صلح کی تھی کہ اگر دشمن بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو اسی کو آفر قبول کرو. تو سہیل ابن عمر یعنی کہ سہیل بن حنیف وہ یعنی کہ پھر خوارج کے پاس گئی اور کہا کہ خوارج کو کہ تم اپنی رائے غلط سمجھو, یہ جو تم نے رائے قائم کی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ گروہ بائی گروہ ہے ان کے خلاف قتال کرو, یہ تمہاری رائے غلط ہے, اس کو غلط سمجھو. اگر ہم فیصلہ بدلنے کا اختیار رکھتے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم فیصلہ بدلتے, یعنی کہ اگر ہم خود اپنی امیر اپنے لیڈر کی اجازت کے بغیر فیصلہ بدلنے کا یا لڑنے کا اختیار رکھتے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر لڑتے, جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور ہم نے مشرکین عرب کے دباؤ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر جنگ نہیں کی, معاہدہ کر لیا. اور ادھر اصحاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم طاقتور ہیں مشرکین عرب سے, ہم پاورفل ہیں, ہم پھر کیوں دباؤ میں آ کر ان سے یعنی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کریں, ہم ان سے لڑیں گے, ہم جھگڑیں گے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہم ان سے معاہدہ ہی کر لیتے ہیں. بلکہ سیدنا عمر فاروق نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں اور مشرکین عرب باطل پر نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں اور مشرکین عرب باطل ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے مقتلین جو ہمارے قتل ہوئے ہیں وہ جنت میں نہیں اور جو ان کے مقتولین مشرکین عرب کے ہیں وہ دوزخ میں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں, ہمارے جو قتل ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں, جو ان کے قتل ہوئے ہیں وہ دوزخ میں ہیں. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم ان کافروں کے دباؤ میں آ کر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں ان سے صلح کریں, معاہدہ کریں, ہم طاقتور ہیں, ہم پاورفل ہیں, ان سے لڑ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اللہ مجھے کبھی برباد نہیں ہونے دے گا. تو دیکھیں کہ وہ سہیل بن حنیف اصل میں خوارج کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے ہم صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پاورفل تھے, طاقتور تھے, اگر ہم لڑتے تو ہم جیت بھی سکتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو لیڈر تھے, ہمارے جو امام تھے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے, وہ ہمارے لیڈر تھے, کیپٹن تھے, ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لڑے ان سے. ٹھیک ہے نا. اور اب تمہارے جو لیڈر ہیں وہ جو ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی خلیفہ برحق خلیفہ راشد ہیں, اور ان کی اجازت کے بغیر اگر وہ یعنی کہ کمپرومائز کر رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وقتی صلح کر رہے ہیں, تم ان کی اجازت کے بغیر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, ان کی پیروی کرو. کیونکہ قرآن میں ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اس کے بعد جو تم میں حاکم ہے خلیفہ راشد ہے امیر المومنین ہے اس کی اطاعت کرو. ہمارے امیر المومنین یعنی کہ اس وقت خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی ہیں, اور ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے, ہم نے ان کی اجازت کے بغیر حضرت امیر معاویہ سے نہیں لڑنا. جس طرح اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مشرکین عرب سے نہیں لڑے اور صلح حدیبیہ کر لیا, صلح حدیبیہ کیا. اور آج حضرت علی نے بھی صلح معاویہ جو کیا بکتی, ٹھیک ہے, اور ہم حضرت علی کی اجازت کے بغیر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اور یہ خوارج کو سمجھا رہے تھے کہ لیڈر کی جو ہوتی ہے نا بات اس کو فالو کرنا ہے. قرآن میں بھی آیا سورۃ النساء میں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے بعد. تو یہ جو صلح تھی نا اپنا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, یہ وقتی صلح تھی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں صلح حدیبیہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دباؤ میں آ کر مشرکین عرب سے طاقتور ہونے کے باوجود ان سے صلح کی. وقتی طور پر تو صحابہ کو یہ لگا کہ ہم یعنی کہ وہ دکھی ہوئے کہ ہم پاورفل ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی ہے, اگر ہم ان سے لڑتے تو ہم ان کا یہ تکا بوٹی کر دیتے. لیکن وہ وقتی طور پر ان کو لگا کہ ہماری یہ ہار ہے, یہ صلح حدیبیہ. لیکن بعد میں جا کر پتا چلا کہ اصل میں یہ صلح حدیبیہ کے اوپر یہ صلح یہی ہماری جیت تھی. ادھر بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی صلح کی مسئلہ تحکیم کے اوپر, یہ خوارج اور باقی دیگر لوگوں کو لگا کہ یہ یعنی کہ ہماری ہار حضرت علی نے یعنی کہ امیر معاویہ کے سامنے کچھ سرنڈر کر دیا ہے, یا
یعنی کہ طاقتور ہونے کے باوجود یعنی کہ یہ ان کے سامنے کیوں اس طرح کر رہے ہیں، یہ وقتی تو لگا، لیکن بعد میں حضرت علی تو ہو گئی شہید خوارج کے ہاتھوں، امام حسن بھی گئے امیر معاویہ کے خلاف پارٹ 2 صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے، حضرت امام حسن نے بھی صلح کر لی، لیکن یہ دونوں جو صلح جنگ صفین کی ہوئیں، ایک حضرت علی نے کی ہے امیر معاویہ کے ساتھ، ایک حضرت امام حسن نے کی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ ان صلح کے بعد بھی جو بعد میں حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور آیا نا، ان میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی اور حضرت امام حسن کی جو صلح تھی، یہ وقتی تو یوں ہی لگتا تھا کہ یہ صلح ہار ہے، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ کا جو 20 سالہ دور تھا اس میں پتہ چل گیا کہ اصل بات کیا تھی، اصل میں یہ جو صلح تھی وہی جیت تھی حضرت علی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی صلح حدیبیہ کے اوپر وقتی صحابہ کو لگا کہ ہم ہار تسلیم کر لی ہے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ ہاں ہماری وہ ہار تھی وہی اصل میں جیت تھی۔ ادھر بھی امام برحق حضرت علی اور امام برحق امام حسن علیہ السلام کی جو وقتی صلح تھی اپنا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، وہ یوں تو لگا تھا باقی لوگوں کو کہ یہ ہار ہے، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سالہ دور میں جو کچھ ہوا پتا چل گیا کہ حضرت علی اور امام حسن حق پر تھے، یہی ان کی جیت تھی۔ ٹھیک ہے، تو باقی پھر جب یعنی کہ یہ تمام تر یہ 3 باتوں کے جواب دیے نا، اور انہوں نے عبداللہ بن باز نے خوارج کو جو حضرت علی کے گروہ سے علیحدہ ہو گئے تھے، کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت علی نے انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قائد ٹھہرا لیا ہے، جنگ جمل جنگ صفین والوں کو یہ قیدی نہیں بنایا، نہ مالک نعمت لیا، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور اس کے ساتھ لفظ امیر المومنین حضور مولا علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ مٹوا دیا۔ تو یہ جب تینوں کے جواب عبداللہ بن باز نے دیے، ان میں سے جو 2000 تھے نا، 6000 تھے خوارج ٹوٹل، 2000 عبداللہ بن باز کی یہ باتیں سن کر قرآن و حدیث کا دلائل دے کر دوبارہ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور باقی جو 4000 تھے وہ اس طرح گمراہی کی حالت میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب میں حدیث نمبر دوبارہ اس آ جائیں 22 کی طرف، جو خوارج تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے، ان کی کیا نشانیاں تھیں، اور یہ حضرت علی کے دور میں اگر قتل ہوئے، اب یہ قیامت تک یہ آتے رہیں گے خوارج۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے نا میرے بھائیو خوارج کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2468 نمبر 2468 سے لے کر 2452 نمبر 2451، اور ماجہ میں یہ ہے، ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے 176 نمبر 176، مشکات میں بھی ایک حدیث ہے 3553 نمبر 3553، اور صحیح بخاری میں 6903 سے لے کر 6935 تک۔ ان تمام تر حدیث کا خلاصہ میں نے جو نقل کیا ہے خوارج کے بارے میں، وہ 8 پوائنٹ کی نسبت سے ہے، 8 پوائنٹ میں خوارج کی تمام تر چیزوں کو ڈسکس کر دوں گا۔ پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ چمڑے کے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آئے، جو مال غنیمت تو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ لا کر انہوں نے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سونے کا ٹکڑا تھا نا، وہ 4 نجدی سرداروں میں تقسیم کر دیا۔ جب 4 نجدی سرداروں میں تقسیم کر دیا تو باقی جو قریش کے لوگ تھے، قریش کے سردار تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارا زیادہ حق ہے نجدی سرداروں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ جو سونے کا ٹکڑا مالک غنیمت جو ہے نا، وہ نجدی سرداروں میں تقسیم کیا ہے نا، یہ میں نے ان کی تلیف قلب کے لیے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلیف قلب کے لیے بہت زیادہ مال دے دیا کرتے تھے اس طرح لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تقسیم کیا نجدی سرداروں میں، تو ایک شخص جو نا، وہ جس کا نام تھا ذوی الخویسرہ بن تمیم، ذوی الخویسرہ یہ بن تمیم قبیلے سے تھا، یہ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر جو ہے نا وہ بھونکا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف کریں۔ تو جب اس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا، اور میرے بعد اس دنیا میں مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں تم دیکھو گے۔ اور ساتھ میں اس نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ نمبر 3، یہ جو بندہ تھا نا جس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ آپ انصاف کیجیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کا ٹکڑا مالک غنیمت 4 نجدی سرداروں میں تقسیم کر دیا، اس کی نشانی کیا تھی، یہ دکھنے میں کیسا تھا؟ اس کی نشانی تھی اس کی گنی ہوئی داڑھی تھی، ابھرے ہوئے رخسار تھے، دنی ہوئی آنکھیں تھیں، دنتی ہوئی اس کی آنکھیں تھیں، نکلی ہوئی پیشانی تھی، منڈا ہوا سر تھا، ان کے سرو گنجا تھیں، پنڈری تک اٹھا ہوا تیمت تھا، اس کا جو تیمت تھا وہ پنڈری تک اٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔
ایک اس کا جو بازو تھا نا یہ ادھر سے کٹا ہوا تھا، یہ صرف یہ حصہ تھا، اور یہ جو حصہ تھا یہ بکری کے تھان کی طرح تھا، جس طرح بکری کا تھان ہوتا ہے نا اس طرح وہ آگے سے گول ہوتا ہے، اس طرح یہ بکری کے تھان کی طرح اس کا یہ حصہ تھا، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا ہی تھا، آگے یہ ہاتھ اس کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے اس کی طرح یہ اس کا حصہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ اے محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، مالک نعمت کی تقسیم کے اوپر۔ نمبر 4، جب یہ پیٹ پھیر کر چلا گیا نا تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن حضرت عمر، اور ایک میں ملتا ہے کہ خالد بن ولید، کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کو قتل کر دیں کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا وہی مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ کئی نمازی ایسے ہیں جو زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن منافق ہیں، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھی عین موقع غزوہ احد کے موقع کے اوپر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گئے، کٹر منافق تھے، ٹھیک ہے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کی نسل سے یا اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے، ایسی مخلوق ہوگی جو پوری مخلوق میں سب سے بہترین بات کہیں گے، یعنی کہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ کیسے؟ وہ کہیں گے حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ حکومت اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کا مطلب غلط لے لیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ میں نے آگے بیان کیا نا کہ وہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ جو حضرت میرا معاویہ کے ساتھ انہوں نے صلح کی ہے، قرآن میں آیا کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ قرآن میں آیا کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو لہٰذا قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے بتایا کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے مسلمان کا ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ ہو جائے۔ تو حضرت علی حضرت میرے معاویہ کے خلاف یعنی کہ صلح کر رہے ہیں، یہاں کہ حضرت میرے معاویہ یہ باغی گروہ ہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، جب تک یہ باعث نہ کرتے تو حضرت علی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے الٹ جا کر خود فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت میرے معاویہ صلح کر رہے ہیں، یہ ان کا یعنی کہ ویژن تھا۔ دیکھیں اب قرآن تو وہ صحیح پڑھ رہے تھے لیکن مطلب غلط نکال رہے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ فیصلے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کا غلط نکال رہے تھے۔ پھر قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سمجھیں گے یہ قرآن ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا، یعنی کہ جو حضرت علی سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ قرآن میں آیا کہ یا کوئی گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو، آپ حضرت میرے معاویہ سے صلح کیوں کر رہے ہیں، ان کو قتل کرو یا ان سے بیعت لو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھ تو رہے تھے قرآن کی آیت کو، لیکن حضرت علی کے سامنے دوسری آیت بھی تھی قرآن کی سورۃ الانفال کی کہ جب دشمن میدان جنگ میں صلح آفر کرے تو اس کی صلح قبول کر لو، ٹھیک ہے، تو حضرت علی کو وہ بھی آیت پتہ تھی، لیکن یہ کیا کرتے تھے، خوارج کی سب سے بڑی جو گمراہی کی وجہ بنی وہ کیا تھی، ایک ہی مسئلے کے اوپر قرآن میں مختلف آیات ہوتی مختلف موقع کے اوپر مختلف صورتوں میں، لیکن وہ ایک آیت پکڑتے اسی سے رزلٹ نکال لیتے، قرآن میں جو دوسری آیات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے ایک آیت پکڑی نا کہ حضرت میرے معاویہ کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی تھی کہ حضرت میرے معاویہ باغی گروہ ہیں، قرآن میں آیا کہ یہ جو باغی گروہ ہیں ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ ہو جائیں، یہ ایک آیت تھی قرآن کی، ٹھیک تھی، حضرت علی اسی آیت کے بنیاد پر تو حضرت میرے معاویہ کے ساتھ قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، لیکن اب وہ دوسری آیت بھی تھی کہ اگر دشمن بھی میدان جنگ میں صلح آفر کرے تو اس کی صلح قبول کر لو، وہ آیت ان کو جو نہیں پتا تھی، نہ انہوں نے پڑھی نہ وہ سمجھ رہے تھے اس کو، پھر عبداللہ بن عمر نے جب بتایا کچھ لوگوں نے قبول کر لی کچھ نے پھر نہ کی، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی خوارج کی کمزوری تھی کہ قرآن کی جو ایک آیت پکڑتے مطلب نکالتے، باقی آیت اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی وہ چھوڑ دیتے، نہ سمجھتے نہ پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں بھی ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ناکام آخرت میں بھی ناکام، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قرات ان کے قرات کے مقابلے میں کچھ نہیں، یعنی کہ وہ ایسی قرات کریں گے کہ تم مسلمان سمجھو گے کہ یار ہماری قرات ان کے قرات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے،
اور تمہاری نماز ان کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں. وہ ایسی نماز پڑھیں گے, اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے نا کہ تم سمجھو گے کہ ہماری نماز تو ان کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں. تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کچھ نہیں. وہ خوارج ایسے روزے رکھیں گے, ایسا انتظام کریں گے, تم سمجھو گے ہمارے روزے تو ان کے روزوں کے سامنے کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیزی کے ساتھ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ شکار ہے نا, تیر جب ادھر سے نکلے گا شکار میں سے, تو جب تیر نکلے گا اس کے ساتھ خون لگا ہوگا, یہ نشانی ہوگی نا یہ شکار سے نکلا ہے. لیکن خوارج کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ اس طرح اتنی صفائی سے اسلام سے نکلیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے, اور تیر جب شکار سے نکلتا ہے تیر کو دیکھا جاتا ہے, نہ اس کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے, کچھ بھی لگا نہیں ہوتا ہے, بالکل صاف تیر ہوتا ہے, تو بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ شکار میں سے کیسے نکلا. اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے شکار سے نکلے گی تو اندر چیزیں نکلے گی تو خون نکلے گا. لیکن خوارے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ وہ اس طرح شکار سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے. جو تیر شکار سے نکلتا ہے, تیر کو نہ خون لگتا ہے, کچھ بھی نہیں لگتا, لیکن نکلا وہ شکار میں سے ہی ہوتا ہے. اس طرح خوارج بھی اسلام سے نکل جائیں گے, لیکن وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں, ہم ٹھیک ہیں, لیکن اسلام سے وہ نکل چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ خوارج بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان خوارج کو پالوں اپنی زندگی میں تو میں ان کو قتل کروں جس طرح قوم عاد کو قتل کیا گیا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر عذاب مسلط کیا نا آندھی اندھیری کا, اور وہ اس طرح ان کی لاشیں پڑی تھی جس طرح یعنی کہ کھجور کے پتے ٹہنیاں پڑی ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان خوارج کو ایسے ہی قتل کروں اس طرح یہ پڑے ہوں قوم عاد کی طرح. نمبر 5 یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے, یہ جہنم کے کتے ہیں خوارج, اور یہ مسلسل زار ہوتے رہیں گے, اور ان کا آخری فرد دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. جو آخری زمانے میں دجال آنا ہے نا قرب قیامت, اس کے ساتھ یہ خوارج ملیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 6 یہ باہمی اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے, یعنی کہ جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان باہمی جنگ خانی ہوئی, اختلاف ہوا, لڑائی ہوئی, یہ اس وقت ظاہر ہوں گے. یہ کم عمر ہوں گے, کم عقل ہوں گے, اور ان خوارج سے وہ گروہ ان کو قتل کرے گا جو حق پر ہوگا. یعنی کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جنگ خانی ہوئی, ان سے جو فرقہ الگ ہوا ہے وہ خوارج کا تھا, اور ان کے ساتھ خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حضرت امیر معاویہ حضرت علی دونوں جنگوں میں دونوں کے درمیان جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتل کرے گا, خوارج کو قتل کرے گا. تو حضرت علی نے خوارج کو قتل کیا, نہ کہ حضرت امیر معاویہ نے. حضرت علی کا گروہ حق پر تھا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو ان سے جنگ کی تھی. حضرت علی خلیفہ راشد تھے, خلیفہ برحق تھے, امیر المومنین تھے. حضرت امیر معاویہ بغاوت پر تھے. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات تو پسند ہے کہ میں آسمان سے زمین پر مجھے گرا دیا جائے, مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ کے نبی کی طرف بھی ایسی بات کہوں جو میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ خوارج کے متعلق ایسی ایسی بشارتیں ہیں, جو یعنی کہ گروہ جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے ان کے متعلق ایسی ایسی بشارتیں ہیں کہ اگر ان کو بتا دی جائیں تو وہ صرف اسی عمل کے اوپر اکتفا کر لیں, باقی سارے نیک عمل کرنے چھوڑ دیں. یعنی کہ جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے ان کو قتل کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں کہ اگر بتا دیا جائے تو جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے وہ خوارج کو قتل کرنے کے بعد کوئی نیکی کا کام نہیں کریں گے, کہیں گے بس یہی کافی ہے, ہم جنت میں چلے جائیں گے. اتنی بشارت, اتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور خوارج کو قتل کرنے کا. تو پھر خوارج کے ساتھ جو نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. ٹھیک ہے نا. جس دن خوارج کے ساتھ قتال کیا گیا تو خوارج کا جو امام وہ لیڈر تھا وہ تھا عبداللہ بن وہب راسبی. ٹھیک ہے نا. اور خوارج کے ساتھ جب قتال حضرت علی نے کیا, حضرت علی کے صرف 2 سپاہی شہید ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے, اور وہ حضرت علی ان کے ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے. نمبر 7 جب خوارج قتل کر دیے گئے, حضرت علی نے جب خوارج کو قتل کر دیا تو حضرت علی کے ذہن میں وہ حدیث تو تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارجوں کی نشانی ہے, اس میں ایک بندہ ہوگا جس کی یعنی کہ گنی ہوئی داڑھی ہوگی, ابھرے ہوئے رخسار ہوں گے, دنی ہوئی آنکھیں ہوں گی, پیشانی نکلی ہوئی ہوگی, سر گنجا ہوگا. ٹھیک ہے نا. پنڈلی تک وہ تیمم اس کا اٹھا ہوا ہوگا, اور اس کی ایک بازو جو ہوگا نا یہ آگے سے کٹا ہوگا, اور یہ جو حصہ ہے نا یہ بکری کے تھن کی طرح ہوگا یا گوشت کا ٹکڑا ہوگا. تو حضرت علی نے کہا کہ اس بندے کو تلاش کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے, یعنی کہ مجھے اس شخص نے بتایا ہے
جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، لہٰذا اس بندے کو تلاش کرو، اس خارجی کو تلاش کرو. وہ نشانی ہے ہماری جو بشارت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ خوارج کو صحیح گروہ قتل کرے گا، اور اس کی یہ نشانی اس بندے کی ہوگی، وہ بھی ان میں شامل ہوگا. تو حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سچ بتایا ہے، اس بندے کو ڈھونڈو. تو صحابہ نے خوارجیوں میں اس بندے کو ڈھونڈا، نہ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر تلاش کرو، پھر وہ گئے، نہیں ملا. پھر حضرت علی خود گئے اور جا کر خوارجی کی لاشیں پڑی تھی، ڈھیر پڑے ہوئے تھے، وہ ڈھیر اٹھائے اور سب سے نیچے کھنڈرات میں وہی بندہ نکلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کا اس طرح یعنی کہ ہوگا، بکری کے تھان کی طرح اس کا یہ کلائی ہوگی. تو جب صاحب نے دیکھا تو صاحب نے کہا کہ واقعی حضرت علی ٹھیک فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نشانیاں بتائی تھی خوارجی کے بارے میں، اور یہی وہ بندہ ہے. اور صحابہ نے کہا کہ حضرت علی کو کہ آپ نے سچ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سچ ہی بتایا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل یہی وہ بندہ نکلا جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی خوارجیوں کی. نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج یہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے اور ان کا آخری فرد دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. اب میرے بھائیو، بعض اہل علم جو نا وہ خوارج کو کافر سمجھتے ہیں. وہ کیسے کافر سمجھتے ہیں کہ خوارج حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے، توبہ نعوذ باللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے تو کفر ان کے اوپر ہی لوٹ آیا. جو بخاری مسلم میں دی تھا نا، جو بندہ کسی کو کافر کہے اگر وہ سامنے والا نہ ہو تو کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی تھے، صرف انہوں نے بغاوت کی تھی حضرت علی کے ساتھ. بعض کہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ مشرک تھے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے بھائیو 8 پوائنٹ تھے خوارج کے متعلق. حدیث نمبر 24، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,942 کا نمبر 37942. طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل نہروان یعنی خوارج کے متعلق حضرت علی سے پوچھا گیا کہ خوارج مشرک تھے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ شرک سے تو بھاگے تھے. یعنی کہ وہ مجھے حضرت علی کو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ قرآن میں آیا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو. حضرت میرے معاویہ کا گروہ باغی ہے، حضرت علی نے ان کے خلاف قتال کیا ہے. اب حضرت علی جو ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن میں تو آیا کہ ان کے خلاف قتال کرو جب تک کہ وہ باعث نہ کر لیں. جبکہ حضرت علی حضرت میرے معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، حضرت میرے معاویہ نے باعث بھی نہیں کی حضرت علی کی. تو حضرت علی نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، فیصلے کا اختیار یعنی کہ حضرت میرے معاویہ کے ہینڈ اوور کر دیا ان کے ساتھ صلح کر کے. تو لہٰذا فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. تو حضرت علی نے اس طرح قرآن کی مخالفت کی ہے، تو یہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی یعنی کہ شرک میں چلے گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں. تو حضرت علی کہتے تھے کہ وہ شرک سے تو بھاگے ہیں، یعنی کہ وہ مجھے سمجھتے تھے کہ حضرت علی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مجھے چھوڑ کے شرک کی وجہ سے. تو وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشرک نہیں ہیں خوارج. پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، منافق بھی نہیں ہے. منافق تو بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ خوارج تو بہت زیادہ بڑی لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے. تو پھر پوچھا گیا پھر اہل نروان یا خوارج کون ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یعنی کہ جنگ کی تھی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، یعنی یہ باغی گروہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے. اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے سنن نسائی الکبریٰ البیہقی میں 588 کا نمبر 5088. ٹھیک ہے نا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا ہے 6903 نمبر 6930 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، یعنی کہ جس کے نیک ہونے کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں کہ یہ نیک ہے، تو اس کی نیکی میں اس کا نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، خوارج کو اور مختار سقفی کے ماننے والوں کو سلام بھی کیا کرتے تھے، ان کی اذان کا جواب بھی دیا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے یہ کہ جب تک یہ خوارج اذان دیں گے، سلام کریں گے، ہم ان کے ساتھ سلام بھی کہیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر لبیک بھی کہیں گے. لیکن جب یہ خوارج ہمیں کہیں گے کہ آؤ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں، تو ہم ان سے علیحدہ رہیں گے. یعنی کہ عبداللہ بن عمر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے متعلق مہر لگائی، بتایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، وہ نیک مرد مختار سقفی اور خوارج کو سلام بھی کیا کرتا تھا، ان کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں ہی پڑھا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ نیکی کا کام کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، اور جب یہ برائی کی طرف جائیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کے یعنی کہ مال لوٹیں گے، تو میں ان سے جدا ہوں، میں ان کا ساتھ برے کام میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے.
حدیث نمبر 25، یہ المستدرک حاکم میں ہے، 4679 اس کا نمبر ہے، 4679 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی کبریٰ میں بھی ہے، 8538 کا نمبر ہے، 8538۔ کہ عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذو الحلیفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور علی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو ہم نے دیکھا کہ بنو مدلج کے کچھ لوگ جو ہیں نا اس مقام کے اوپر کھجوروں کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، ان کے پودوں کے ساتھ، اور عمار بن یاسر اور حضرت علی ان کے پاس گئے، ان کا کام دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ حضرت علی اور عمار بن یاسر کو نیند آ گئی اور وہ انہیں کھجوروں کے درختوں کے نیچے جا کے سو گئے۔ جب سو گئے تو کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور عمار بن یاسر کو جگایا، اٹھایا۔ جب اٹھایا تو یہ ظاہر ہے کہ نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے ارد گرد مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ابو تراب اٹھو مٹی والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک لقب دیا تھا بڑے پیار کے ساتھ، حضرت علی کو بڑا پسند تھا یہ لقب ابو تراب، اٹھو مٹی والے۔ تو جب حضرت علی اور عمار بن یاسر اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر اور حضرت علی دونوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو کہ میں تمہیں اس دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری انسانیت پوری دنیا میں دو بڑے بدبختوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو پوری انسانیت پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں یہ دو بڑے بدبخت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سب سے بڑا بدبخت پوری انسانیت میں وہ ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی جو تھی نا اس کی کانچیں اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، احمر نامی۔ اور دوسرا بدبخت علی وہ ہے جو تیرے سر پر تلوار کا وار کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا، یعنی کہ جو تجھے قتل کرے گا وہ دوسرا اس عمر کا سب سے بدبخت انسان ہے، اور پہلا وہ تھا بدبخت جس نے قوم سمود کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ اب میرے بھائیو چوتھے خلیفہ راشد سیدنا حضور مولا علی علیہ السلام، خلیفہ راشد امیر المومنین، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظام مصطفیٰ دے کر گئے ہیں، جو خلافت محفوظہ جو ابوبکر عمر کے دور میں جو خلافت راشدہ چل رہی تھی، خلافت محفوظہ تھی، جو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی عملی شریر کیٹاگریوں کی وجہ سے وہ خلافت راشدہ محفوظہ خلافت راشدہ مفتونہ بن گئی، اور اس کی پیشن گوئیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے، ٹھیک ہے، کہ اسی طرح یہ بنو امیہ کے لوگ کریں گے، کوئی شراب پی کر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی بیت المال میں سے فضول خرچی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، ساری چیزیں بخاری مسلم سے۔ وہ اب میرا لیکچر سنیں شہادت عثمان کے اصل اسباب، اس میں تمام چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو جو یعنی کہ ان لوگوں نے بنو امیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر جو تھے بنو امیہ کے، انہوں نے خلافت راشدہ محفوظہ جو ابو بکر عمر کے دور میں تھی اس کو خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا تھا۔ تو حضرت علی کی کوشش تھی کہ میں کسی طریقے پھر دوبارہ اس کو بحال کر کے ابو بکر عمر کے دور جیسا ہی بنا دوں خلافت راشدہ کو، لیکن وہ یعنی کہ شہید ہو گئے خوارجات ہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر جس طرح قوم سمود کی جب اونٹنی قتل کی گئی تو اس قوم کے اوپر ملوکیت مسلط کر دی گئی، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملوکیت مسلط کر دی گئی جو کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی ملوکیت تو سعودی عرب میں ہے، باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا، اور باقی پوری دنیا میں پیروں نے یہ ملوکیت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، باپ کے بعد بیٹا پیر باپ کے بعد بیٹا پیر، اور رہی کہیں کثر جو نا وہ اسی کسی کا رنگ جو نا ہماری پاکستان میں بھی چلا آ جاتا ہے حکومتوں میں۔ 2018 میں عمران خان کو دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا، 2000 اب شہباز شریف کو دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا۔ تو یہ یعنی کہ حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے ایسی ملوکیت اس امت کے اوپر مسلط ہوئی کہ جو قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی رہے گی۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر جو میں نے بیان کیا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، جس کے اوپر سٹیمپ مور لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے۔ وہ ان کا صحیح قول ہے، اب مستدرک حاکم میں ہے 6360 نمبر 6360، مجموع الزوائد میں ہے 12054 12054 کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی کسی چیز کے اوپر افسوس نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق
امیر المومنین کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا؟ میں نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مل کر حضرت علی کے ساتھ مخالف پارٹی جو باغی گروہ تھے ان کے ساتھ جو قتال نہیں کیا، صرف مجھے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہے گا، باقی مجھے کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب میرے بھائیو اب دیکھیں کہ جنگ نہروان میں بھی حضرت علی وہ گروہ تھا جنہوں نے خوارے کے ساتھ قتال کیا اور حق والے گروہ ثابت ہوئے. جنگ صفین میں بھی عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں بھی حضرت علی حق پر تھے. جنگ جمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح قرآن منوانے کے لیے میں نے کفار کے ساتھ قتال کیا ہے، اس طرح قرآن کی تفسیر سمجھانے کے لیے تم میں سے ایک بندہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا، وہ حضرت علی ہیں. تو جنگ جمل، صفین، نہروان ہو، اس میں الحمدللہ حضرت علی تینوں جنگوں پر حق پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حضرت علی کے ساتھ ہیں.